مسیح کے جلالی نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ آج جو ہم پہلا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نئے عہد نامے کا تعارف۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں آپ کے سامنے نئے عہد نامے کی 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ آیات نئے عہد نامے کی پہلی آیت اور نئے عہد نامے کی آخری آیت۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، متی 1 باب اس کی 1 آیت، اور آخری آیت جو ہے مکاشفہ 22 باب اس کی 21 آیت، وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ نئے عہد نامے کا چونکہ ہم تعارف پڑھنے جا رہے ہیں تو 2 آیات آپ کے سامنے رکھی، نئے عہد نامے کی پہلی آیت اور نئے عہد نامے کی آخری آیت۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اس نئے سفر کی طرف، نئے عہد نامے کا تعارف۔ نئے عہد نامے کا تعارف کو پڑھنے سے پہلے چند ایک تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نئے عہد نامہ جو ہے اس کا لیکچر جو ہے، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ نئے عہد نامے کا تعارف ہے۔ اس میں ہم نئے عہد نامے کی آیت بآیت جو ہے وہ تفسیر نہیں کریں گے یا سیکھیں گے، یہ اس پر مبنی نہیں ہے، یہ تعارف ہے، یہ ایک سروے ہے۔ اس کے برعکس یہ لیکچرز، نئے عہد نامے کے تعارف کے لیکچرز، نئے عہد نامے کے تاریخی، تمدنی، لسانی اور الہیاتی تناظر کے جائزے پر مبنی ہوں گے۔ آیت بآیت تفسیر نہیں ہے، لیکن یہ اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کے اور مختلف تناظر جو ہیں، پس منظر جو ہیں، اور بہت سارے الہیاتی تھیمز، الہیاتی مضامین جو ہیں اس پر مبنی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے کی دنیا اور نئے عہد نامے کا جو وسیع تر کانٹینٹ ہے اور اس کی آشنائی جو ہے، یہ وہ فراہم کریں گے اپنے جو سنجیدہ قارئین اور متعلمین نئے عہد نامے کے طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے اس نئے سفر کی طرف، اور اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، چند ایک اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا لیکچر بنیادی طور پر 4 باتوں پر مشتمل ہوگا، اور یہ 4 باتیں بڑی تمہیدی اور تعارفی باتیں ہیں۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلا پہلو، وہ یہ ہے کہ نئے عہد نامے کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے۔ نیا عہد نامہ کیا ہے؟ بے شک مسیحی بائبل جو ہے وہ پرانے اور نئے عہد نامے پر مشتمل ہے۔ مسیحی بائبل جو ہے اس کے اندر پرانا اور نیا عہد نامہ، بے شک یہودیوں کے پاس پرانا عہد نامہ ہی ہے صرف، لیکن جو مسیحی بائبل ہے اس کے اندر پرانا اور نیا عہد نامہ شامل ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامے کی یہ جو ایک بہت بڑی لائبریری ہے، میں اس کو لائبریری کہوں گا، نئے طور پر میں اس کو تشبیہ دینا چاہوں گا، یہ ایک لائبریری ہے مسیحی علم الہیات یا مسیحی ایمان یا پر مبنی یا مسیحی الہامی ایمان پر مبنی یہ ایک جو لائبریری ہے، اس کو میں اس طرح تشبیہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لائبریری ہے پرانے اور نئے عہد نامے پر مشتمل، ایک لائبریری، لیکن اس لائبریری کی کتب کو 2 حصوں میں، 2 مختلف عمارتوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ پہلی عمارت جو ہے اس میں بائبل کی ابتدائی کتب کو رکھا گیا ہے، جس سے مسیحی پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور دوسری عمارت جو ہے وہ نئے عہد نامے کی کتب پر مشتمل ہے، جس کو مسیح کے شاگردوں اور اس کے ساتھیوں نے لکھا۔ اس لیے
دونوں عہد ناموں کی یہ ایک لائبریری، اس کے اندر اس میں موجود کتب جو ہیں، جتنی بھی کتب ہیں پرانے اور نئے عہد نامے کی، ایک لائبریری کے اندر جتنی بھی کتابیں شامل ہیں وہ روح القدس کے الہام سے لکھی گئیں، جنہیں مسیحی پاک نوشتے کہتے ہیں۔ اس لیے پالوس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھتا ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اس لیے جو پرانے عہد نامے کی کتب اور نئے عہد نامے کی کتب جو ہیں، یہ سب کی سب خدا کے الہام سے ہیں، اور یہ ایک ہی لائبریری ہے۔ لیکن اس لائبریری کو 2 مختلف عمارتوں میں بانٹ دیا گیا ہے، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے کی لائبریری کی عمارت اور نئے عہد نامے کی جو ہے کتب کی عمارت میں۔ تاہم یہ دونوں عمارتوں میں ایک ہی لائبریری بٹی ہوئی ہے، لیکن ان میں کوئی ایسی الہیاتی تقسیم نہیں ہے۔ دونوں عمارتوں پر مشتمل اس لائبریری میں موجود کتب جو ہیں، ان کا ایک ہی مضمون ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مدعا ہے، اور وہ ایک ہی مقصد بیان کرتی ہیں، اور ان کا ایک ہی مضمون ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ مسیح اور اس کی نجات۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں، ہمارے مسیحی میں اکثر ملتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے کو مسیحی جو ہے کتاب یا مسیحی بائبل نہیں سمجھتے، لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم لوکا 24 باب اس کی 27 آیت کو دیکھیں، لوکا 24 باب اس کی 27 آیت کو دیکھیں تو مسیحی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اس کے بارے میں یوں کہتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے، 27 آیت، یہ ایسے پس منظر میں ہے جب مسیح زندہ ہو گیا تو اس کے 2 شاگرد جو تھے وہ اماؤس کی راہ پر وہ چلے جا رہے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے مسیح کے زندہ ہونے کے بارے میں، تو اچانک مسیح یسوع ان کے درمیان موجود ہوا، اور وہ ان سے پوچھنے لگا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ ان سے مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ تو کوئی عجیب یہاں پر مسافر ہے یروشلم میں؟ کیا تو اکیلا مسافر ہے یہاں پر جو یہ جانتا نہیں کہ آج ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ مسیح یسوع جو تھا اس کو جو ہے یہودیوں نے پکڑوایا اور اسے قتل کا حکم دیا، اور وہ مارا گیا اور مصلوب ہوا، اور پھر دفن ہوا، اور اس کے بعد ہماری جو چند عورتیں ہیں وہ وہاں پر گئیں اور حیران ہوئیں کہ قبر کھلی ہے اور وہاں پر مسیح نہیں ہے۔ آج کل تو یہ باتیں یروشلم کے اندر بہت مشہور ہیں۔ تو اس پس منظر کے اندر یسوع مسیح ان سے کیا کہتا ہے؟ اس کی 25 آیت سے پڑھ لیتے ہیں، لوکا اس کی 24 باب اس کی 25، 26 اور 27، بالخصوص 27 آج کے لیکچر کے پس منظر میں وہ اہم ہے۔ لیکن یسوع مسیح ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ اور 27 آیت میں لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ یسوع مسیح بنیادی طور پر یہاں پر 27 آیت میں کہتا ہے، موسیٰ کی شریعت، نبیوں کے صحائف اور پاک نوشتے جتنے بھی ہیں، ان کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب میرے بارے میں لکھی ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ پرانے اور نئے عہد نامے کا ایک ہی مضمون ہے، وہ ہے مسیح یسوع اور اس کی نجات۔ مسیح یسوع اور اس کی نجات۔ دوسرا بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے تعارف کے حوالہ سے، وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ایک ہی لائبریری ہے اور 2 عمارتوں میں رکھی گئی ہے، پرانا اور نیا عہد نامہ۔ دوسری بات،
نیا عہد نامہ جو ہے خدا کی مخلصی کی سٹوری جو ہے اس کا تسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرانا عہد نامہ کوئی اور بات کر رہا ہے اور نیا عہد نامہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ یہ خدا کی مخلصی کی جو کہانی ہے، خدا کی مخلصی کا جو پلان ہے، خدا کی مخلصی کا جو مقصد ہے، اس کا تسلسل ہے، یعنی جو کہ پرانے عہد نامے میں شروع ہوا اور نئے عہد نامے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ نیا عہد نامہ برگشتہ انسان کی مخلصی کا تسلسل ہے، جس کا آغاز پرانے عہد نامے میں ہوا، یعنی انسان کی مخلصی کے لیے وہ وعدہ جو پیدائش 3 باب 15 آیت میں کیا گیا، اس کی تکمیل نئے عہد نامے میں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کا جو ہے 15 آیت، اور یہ حوالہ جو ہے یہ بڑا خاص ہے نئے عہد نامے کے تسلسل کے تعلق سے۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے اس سے سانپ سے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ وعدہ اور یہ خدا کا منصوبہ، یہ نئے عہد نامے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت کو ہم پروٹو ایونگلیوم کہتے ہیں، جس سے مراد ہے، پروٹو سے مراد یہ لاطینی الفاظ ہیں، اس سے مراد ہے، پروٹو سے مراد پہلا یا پہلی، اور ایونگلیون جہاں سے ایونجل یا ایونجلزم یعنی گاسپل یا انجیل ہے۔ اس سے مراد ہے، اس کو اس لیے اس آیت کو پہلی انجیل کہتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے انجیل کا مسیح یسوع کے بارے میں وہ وعدہ کر دیا ہے، اس لیے نیا عہد نامہ اسی وعدے، اسی پلان اور اسی سٹوری کا تسلسل ہے۔ اس لیے خدا نے مسیح کے ذریعے نجات کی خوشخبری کہاں پر دی؟ پرانے عہد نامے میں سنائی، اور نئے عہد نامے میں وہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ نئے عہد نامے میں مسیح کی پیدائش، زندگی، خدمت، موت، قیامت، صعود میں پوری ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اگسٹین نے یوں کہا تھا، پرانے اور نئے عہد نامے کے تعلق کے اعتبار سے، پرانے اور نئے عہد نامے کے ریلیشن کے اعتبار سے، اگسٹین نے کیا کہا تھا کہ the New Testament is in the Old Testament concealed and the Old Testament is in the New Testament revealed۔ یعنی نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں مخفی یا پوشیدہ ہے، اور پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں منکشف ہے۔ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ ایک ہی خدا کے منصوبے کا تسلسل ہے۔ اس لیے فارمڈ لوگ جو ہیں وہ کاوننٹ تھیالوجی جو ہے اس کو بہت خاص سمجھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے مسیح کے ذریعے نجات کا وعدہ کیا، اور نئے عہد نامے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے کا وسیع فہم بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تیسری بات، پہلی بات کہ پرانا اور نیا عہد نامہ ایک ہی لائبریری ہے، اور لیکن اس کو 2 مختلف عمارتوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہم نے سیکھی کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ خدا کے اس پلان کا تسلسل ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں مخلصی کی سٹوری کا تسلسل ہے، جو پرانے عہد نامے میں آغاز ہوا اور نئے عہد نامے میں تکمیل ہوئی۔ تیسری بات، نئے عہد نامے کے تعارف کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ نیا عہد نامہ اور نیا عہد، The New Testament and New Covenant۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا اردو کا، جب ہم اردو بائبل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے نیا عہد نامہ یا پرانا عہد نامہ۔ انگریزی کا لفظ جو ٹیسٹامنٹ ہے، جس کو جب اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر جو ٹیسٹامنٹ لفظ ہے وہ لاطینی لفظ ٹیسٹامنٹم سے نکلا ہے، وہاں سے ماخوذ ہے۔ ٹیسٹامنٹم کا حقیقی معنی جو ہیں وہ عہد ہے، کاوننٹ ہے،
اس لیے اردو کے ترجمے میں بہت خوبصورتی سے اس کو نیا عہد یا پرانا عہد یا نیا عہد لکھا گیا ہے۔ یوں پرانا عہد نامہ جو ہے خدا کے عہد پر مبنی ہے، جو کہ اس نے بنی اسرائیل سے کیا، جو کہ اس نے آدم سے کیا، اور اس کے بعد نوح سے کیا، ابراہم سے کیا، موسیٰ سے کیا، داؤد سے کیا۔ یہ خدا کے بہت سارے عہد موجود ہیں، اور یہ پرانا عہد ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں ہی، اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے میں ہی ایک یرمیہ 31 باب اس کی 31 تا 34 آیات کے اندر ایک نئے عہد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیا عہد وہاں پہ آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے پرانے عہد یا اولڈ کاوننٹ جو ہے وہ اسرائیل قوم کے ساتھ کیا گیا، مگر نیا عہد نیو کاوننٹ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ غیر اقوام کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اس میں غیر اقوام بھی شامل ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، جو کہ غیر اقوام سے خدا کے لوگوں کے اندر شامل ہوئے۔ یوں مسیح یسوع نے نئے عہد کا آغاز، جس کا وعدہ پرانے عہد نامے میں کیا گیا تھا، کس طرح کیا؟ اپنے نہ صرف آغاز بلکہ اس کا تکرر کیا۔ کس طرح؟ اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ ملاکی، اس کا ٹائٹل کہوں گا ملاکی سے متی۔ اب میرے ساتھ آپ ملاکی کی کتاب پر آئیں، جو کہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، اس کو کھولیں۔ ملاکی جو ہے اس کا آخری باب، اس کی آخری آیت پر آئیں۔ ملاکی 4 باب اس کی 6 آیات آپ نے کھولیا؟ چلیں ابھی آپ اس صفحے کو الٹیں۔ آپ نے الٹ دیا، آگے کیا آ گیا؟ نیا عہد۔ یہاں پر اس عمل سے جو آپ نے کیا ہے، یہ ایک صفحہ اس کو الٹا ہے، آگے گئے ہیں، اگلے صفحے پر گئے ہیں۔ اس سے 2 سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جب آپ ملاکی کی کتاب کا آخری صفحہ الٹتے ہیں تو اگلے صفحے پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگلے صفحے۔ دوسرا سوال، جب آپ ملاکی سے متی کی انجیل پر جاتے ہیں، یا آپ کو ملاکی سے متی کی انجیل پر جانے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے، یا کتنا وقت لگا؟ بے شک شاید آپ کو ملاکی سے متی جانے کے لیے چند لمحات لگے ہوں گے، صرف چند لمحات، صرف آپ نے ایک صفحہ جو ہے وہ الٹا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے جسٹ ایک صفحہ الٹنے کا وقت نہیں لگا۔ ملاکی 4 باب 6 آیت کے ساتھ پرانے عہد نامے کی نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک صفحے کی خلیج کے اندر اس کے بعد 400 سال خدا کی طرف سے نہ تو کوئی نبی آیا، نہ کوئی نبوت دی گئی۔ اس لیے اس عرصہ کو بین عہودی دور یعنی انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ یا سائلنٹ ایئرز یا خاموشی کے سال کہا جاتا ہے۔ یہ 2 صفحات کے درمیان کا خلیج یا فاصلہ جو ہے یہ 400 سال پر محیط ہے۔ یوں پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان 400 سال کا فاصلہ یا نبوتی خلیج موجود ہے۔ لیکن ان خاموشی کی 4 صدیوں سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ خدا 400 سال خاموش اور غیر متحرک تھا۔ ایسا نہیں۔ اگرچہ تاریخ میں نبی تو خاموش تھے، لیکن خدا خاموش نہیں تھا۔ اگرچہ خدا کے لوگ اس کی تمجید کرنے میں شاید خاموش تھے، لیکن پوری کائنات اس کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہی تھی۔ خدا کا پوشیدہ ہاتھ ان خاموش سالوں میں بھی بڑا مضبوط اور متحرک تھا۔ اس کا نجات کا ابدی مقصد ان 4 صدیوں کے اندر بھی اپنے مقصد اور اپنے منازل کی طرف رواں دواں تھا۔ یوں نئے عہد نامے سے
قبل 400 سال کا تاریخی پس منظر بڑا ہی مصروف اور سنسنی خیز تھا۔ خاموشی کے 400 سال نبوتی طور پر تو خاموش تھے، لیکن تاریخی اعتبار سے قطعی طور پر خاموش نہیں تھے۔ ان کے اندر بہت کچھ برپا ہوا، لیکن ان سالوں میں سوال یہ ہے کہ کیا کچھ برپا ہوا؟ ان سالوں کے 400 سالوں کے اندر بہت کچھ برپا ہوا، لیکن ان کے اندر کیا برپا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔